میں جاتی ہوں. ہم، میں جاتی ہوں. جانا کی کیا تھی عربی؟ اذهب. اذهب. میں سما صاحب شروع کریں جی محمد اسامہ. جی جی استاد جی. میں جاتی ہوں. اذهب میں کہتی ہوں. اقول میں کاپی کھولتی ہوں. افتح الکراسہ افتح الکراسہ تم کتاب پڑھتی ہو. انت تقرأ الکتاب یا تقرئین الکتاب فاطمہ جاتی ہے. فاطمہ تذهب زینب آتی ہے. زینب تأتی سعیدہ تم جاؤ. یا سعیدہ اذهب 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 نہیں ہے نا، مؤنث ہے نا، تم اذهبی ہوگا. تم جاؤ. اذهبی جی استاد جی. اذهبی. ہم، نعیمہ پنکھا کھولو. نعیمہ افتح استاد جی پنکھے کی نہیں آتی عربی. مروہ. افتح المروہ اور بیٹھ جاؤ. وجلس اور کتاب پڑھو. وقرأ یہ نا الکتاب. وجلس کو مذکر کے لیے آتا ہے نا، جی استاد جی. وجلس کو مذکر کے لیے آتا ہے نا، تو مؤنث کے لیے وجلسی. وجلسی 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 وقرأ الکتاب. اردو میں ترجمہ کریں. چلو فاطمہ کون سا کریں؟ تز جی جلیل قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جاتی ہوں. انا تذهب میں کہتی نہیں ہوں. تذهب نہیں انا نہیں نہیں نہیں، میں جاتے ہو نا، واحد متکلم ہے. واحد متکلم میں تو مذکر مؤنث برابر ہوتے ہیں نا. یا انا اذهب جی. میں کہتی ہوں. انا اقول میں کاپی کھولتی ہوں. انا انا افتح قراسہ. انا افتح قراسہ تم کتاب پڑھتی ہو. انت تقرأ کتاب. انتی 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 تقرأ کتاب. انتی فاطمہ تقرأ نہیں، جاتی ہے. تقرأ کے مضافی مخاطب کے لیے آتا ہے نا. انتی تقرئین الکتاب، اور مضارع جو مخاطب کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے نا، اور تفعالین ہے نا، تفعالین. ہاں جی، بالکل. ہم. انت تقرأین انت تو الکتاب. انت مذکر کے لیے آتا ہے نا. انتی تقرأین الکتاب. ہم. فاطمہ جاتی ہے. ہم. فاطمہ تأتی. فاطمہ اذهب. فاطمہ اذهب نہیں. ہاں، تذهب فاطمہ تو فاطمہ تذهب. فاطمہ تذهب تذهب. وہی واحد مؤنث غائب سے استعمال ہوگا نا. واحد مؤنث غائب تفعالو ہے. ہاں یفعل یفعلون یفعلون تفعلو تفعلو. جی. فاطمہ تذهب زینب آتی ہے. زینب تأتی. سعیدہ تم جاؤ. سعیدہ انا تذهب. نعیمہ پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ. نعیمہ افتح مروہ و صحیح اجلسی. افتحی و اجلسی اور کتاب پڑھو. و اقرأ الکتاب. اقرأ الکتاب. اقرأ الکتاب و اقرأ ہاں الکتاب. ٹھیک ہے.
اردو میں ترجمہ کریں۔ چلو آگے بھائی نظام الدین فاتح صاحب پڑھو۔ جی حضرت فاطمہ تذهب فاطمہ تذهب الى المدرسة، فاطمہ مدرسے کی طرف جاتی ہے۔ زینب تأتی الى البیت، زینب گھر آتی ہے۔ انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتی ہوں۔ انت تقربین الکتاب، آپ خط پڑھتی ہیں۔ یا زینب افتحی الشباک، افتحی الشباک، یا اے زینب کھڑکی کھولو، کھڑکی کھولو۔ وجلسی علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تعالی یا سیدہ، تم بھی اے سیدہ۔ اجلسی وقرئی الکتاب، بیٹھ جاؤ اور کتاب کی تلاوت کرو یا پڑھو۔ فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں، واحد متکلم کے لیے حمزہ جیسے اجلس، مخاطب کے لیے نہیں تا، نہیں اجلس نہیں ہے، اجلسو اجلس، اجلس، مخاطب کے لیے اجلسو تا، اجلس، اجلسو، اجلسو، مخاطب کے لیے تا، اور آخر میں یا اور نون، نون کے اوپر جو ہے وہ فتح، نون کے اوپر جو ہے وہ فتح، جیسے تجلسین، اور غائب کے لیے بھی تا، جیسے تجلس۔ فعل امر، جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کو کہا جائے وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کی علامت کو دور کرنے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ یعنی الف لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے تفتح سے افتح، پھر تقرأ سے اقرا۔ اگر علامت مضارع دور ہونے کے بعد اس کے بعد کا حرف متحرک ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں، جیسے تقف سے کف یعنی ٹھہر جا۔ اسی فعل مضارع کے آخر میں یا لگا دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے افتح سے افتحی وغیرہ۔ اگلا سبق ہے السادس والعشرون، آگے سولہواں دور سبق۔ صاحب پڑھے ہم۔ جی بھائی محسن محمود صاحب۔ جی بھائی محسن محمود بھائی محسن محمود جی سعید، شروع کیجیے گا، جی نیا سبق سعید، شروع کیجیے گا۔ یہ الدرس السادس والعشرون، الفعل المضارع۔ خالد یقول انا تلمیذ، ترجمہ بھی کرنا ہے صحیح؟ ترجمہ بھی کرنا ہے نا؟ جی، خالد یقول، خالد کہتا ہے، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ انا فی الفصل، میں درس گاہ میں ہوں۔ اخذ الکتاب، کتاب پکڑتا ہوں۔ اقوام من مکان، اپنے مکان، اپنے جگہ سے اٹھتا ہوں۔ اقوم الباب، دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی، اقوام نہیں ہے، اقوم ہے۔ تھوڑی آپ آواز میں گڑبڑ ہے، کافی گڑبڑ ہے آواز میں۔ اقوام نہیں ہے، اقوم ہے، اقوم۔ اچھا، اقوم من مکانی، اپنے جگہ سے اٹھتا ہوں۔ وامشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ افتح الباب، دروازہ کھولتا ہوں۔ واخرج من الغرفہ، اور میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ واذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے بات قرم زمان۔ جی استاد، تلمیذ، شاگرد۔
ہاں آگے بھائی خرم قم زمان یا صاحب، خالد. بھائی خرم زمان صاحب آگے پڑھے. جی بھائی خرم زمان صاحب. ٹھیک ہے بھائی محمد زبیر طور صاحب. جی استاد استاد قم یا خالد، اے خالد کھڑے ہو جاؤ. تلمیذ خالد، انا اقوم، میں کھڑا ہو گیا. این انتا، میں آپ کھڑا کہاں؟ ہو رہا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں. میں کھڑا ہوتا ہوں. ہوتا ہوں یا این ہو رہا انتا، ہوں. آپ کہاں ہیں؟ انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں. خذ الکتاب، کتاب پکڑو، کتاب لے لو. اخذ الکتاب، میں کتاب پکڑ رہا ہوں یا میں نے کتاب پکڑی. امشی الی الباب، دروازے کی طرف چلو. امشي 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 نہیں، امشي. امشی الی الباب، دروازے کی طرف چلو. امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف جا رہا ہوں یا جاتا ہوں. اخرج من غرفہ، اخرج من اخرج غرفتی، اخرج اخرج من غرفتی، اپنے کمرے اخرج سے من نکلو. الغرفة، اخرج من الغرفة. اخرج من الغرفہ، ہم. غرفتی، اپنے کمرے سے نکلو. اپنے کا نہیں ہے اس میں، اپنے کا کوئی رفت نہیں ہے. غرفتی تا 2003 ہے. اخرج من الغرفة، کمرے سے نکل جائیے. کمرے سے نکلو. ہاں. اخرج من الغرفہ، میں کمرے سے نکل رہا ہوں یا نکلتا ہوں. ہم. اذهب الى البیت، گھر کی طرف چلو. ہاں گھر جائیے. اذهب، آپ گھر جائیے. اذهب الى البیت، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں یا جاتا ہوں. ٹھیک ہے آگے بھائی ولی الرحمان صاحب. جی بھائی ولی الرحمان جی جی استاد. شروع کیجیے گا. محمود یقول، محمود کہتا ہے، محمود کہہ رہا ہے. یا خالد انت تلمیذ، اے خالد آپ شاگرد ہیں. انت فی الفصل، آپ درسگاہ میں ہیں. تأخذ الکتاب، کتاب پکڑ رہے ہیں یا کتاب پکڑتے ہیں. وتقوم من مکانک، اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں. وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف جاتے ہیں. وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتے ہیں. وتخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکلتے ہیں. وتذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے آگے بھائی عثمان جریس صاحب. بھائی عثمان جریس. جی بھائی عثمان جریس. بھائی راشد علی خان. جی استاد جی. سعید یقول، سعید کہتا ہے. خالد تلمیذ، خالد شاگرد ہے. وہ فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے. یا خذ الکتاب، یا خذ الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے یا پکڑتا ہے. پکڑ رہا ہے، پکڑتا ہے، لیتا ہے یا لے رہا ہے. پکڑ رہا ہے، لے رہا ہے. وہ یقوم من مکان ہی، وہ یقوم من مکان ہی. وہ یمشی الی الباب،
اور وہ اپنی جگہ سے وَيَقُومُ مِن مَكَانِهِ وَيَمْشِي إِلَى الْبَابِ، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور دروازے کی طرف جاتا ہے. وَيَفْتَحُ الْبَابِ، اور دروازہ کھولتا ہے. وَيَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ، اور استاد جی غرفہ کمرے کو کہیں گے. ہاں وَيَخْرُجُ، اور کمرے سے نکلتا ہے. وَيَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ، اور گھر کو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. بھائی افتخار مومن صاحب پڑھا شروع سے. سر یہ یذهب الی البیت کی طرف جاتا ہے یا گھر سے جاتا ہے؟ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ، الل کا کیا ہوگا، گھر کی طرف یا گھر سے؟ بس گھر جا رہے ہیں. یہ صلہ استعمال ہوتا ہے. یذهب کے صلے میں الہ استعمال ہوتا ہے نا. اصل میں لفظی معنی ہو کہ گھر تک جاتا ہے یا گھر کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر نبی کہنا بس ضرورت نہیں ہے، بس یذهب الی البیت گھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرسی پہ بیٹھے ہیں بسم اور اللہ الرحمن الرحیم. کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی چیز دیتے تو فرق نہیں پڑے گا. بس جی اتنی ہے کہ وہ دن کو سیوا استعمال کرے. اجلس واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اجلسو اگر کرسی پہ بیٹھ جائیے. لیکن بسام طور پر مفرد کا صحیح استعمال ہوتا ہے. خالد یقول، خالد بولتا ہے یا کہتا ہے، انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں. آخذ الکتاب، کتاب اٹھاتا ہوں یا اٹھاؤں گا. اقوم من مکانی، اپنی جگہ پر کھڑا ہوں گا. وامشی الی الباب، اور دروازے کی طرف جاؤں گا. افتح الباب، دروازہ کھولوں گا. واخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکلوں گا یا نکلتا ہوں. واذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتا ہوں. اور پڑھو استاد جی. بس آگے وہ پڑھ دیں گے. حضرت اس میں ایک سوال تھا کہ ہم نے جی پیچھے پڑھا تھا تعالی، اس کا مطلب آپ بھی، اور یہی ہوگا. دوسرا اس سے پہلے ایک جملہ آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ بھی اس طرح اگر، تو آپ نے بتایا تھا ایتن، یا اس طرح کا آپ نے لفظ بتایا تھا. تو کیا دونوں کا مطلب ایک ہے یا اس میں کیا کیا آپ کو کیا فرق نہیں ہے؟ سمجھ. تعال کا مطلب جب آؤ، ہم اور ایتی معنی بھی آؤ، تعال کا معنی بھی آؤ. اچھا آؤ، اب صحیح ہے جی، ٹھیک ہے. اور بھی اگر کہیں جملے میں آ جائے کہ آپ بھی اس طرح کریں، تو بھی کو پھر کیسے اس میں لکھیں گے؟ ایزن. ایزن، جی صحیح صحیح. ہاں حمزہ یا ضاد الف. ایزن. جی صحیح جی. ہاں ٹھیک ہے. آپ حضرات آپس میں دہرائی کریں اسی سبق کی. چند منٹ کچھ کام چل رہا ہے، میں اسے ادھر دیکھتا ہوں. جزاک